سے دیکھ لیجئے کتنے سبق ملتے ہیں۔ اب آخری بات ان کی وفات کی طرف آتا ہوں۔ ان کی خلافت دیکھ لیجئے، جب خلیفہ بنے ایک شخص آیا، اجمی تھا، عرب کا رہنے والا نہیں، اجمی تھا نو مسلم۔ اس نے آتے ہی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا اے خلیفۃ اللہ۔ ابوبکر نے فوراً اس کی زبان پہ ہاتھ رکھ دیا، خبردار آج کے بعد مجھے خلیفۃ اللہ نہیں کہنا، میں خلیفۃ اللہ نہیں، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نمائندہ ہوں، اللہ کا خلیفہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے، یعنی وہ بادشاہ جو تھے وہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہتے، اور خلیفۃ اللہ کا مطلب یہ ہوتا تھا ہم جو بھی کریں گے وہ صحیح ہوگا، وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیوں ہم اللہ کے نمائندے، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، حرام کو پاک کو ناپاک، کچھ بھی ہم کر دیں ہمارا فیصلہ اٹل اور آخری اور حتمی ہے۔ خلیفۃ اللہ کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی خلیفۃ اللہ کا آپ نے اسے روک دیا، ٹوک دیا، منع کر دیا کہ یہ لفظ مجھے آج کے بعد پھر نہیں کہنا، کیوں؟ میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، منبر پر تشریف فرما میں کیا فارمولہ دیا؟ صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں، اگر میں اللہ رسول کے حکموں کے مطابق آپ کو کوئی عمل کرنے کا کہوں تو وہ کرنا، وہ میری بات ماننا، اگر کوئی میری بات، میرا عمل اللہ رسول کے حکموں کے خلاف ہو تو پھر میری پیروی مت کرنا۔ یہ فارمولہ دیا بادشاہ بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد۔ تو کیا آج کے حکمرانوں کے اندر یہ جرأت اور ہمت ہے وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا ہم میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے جی میں گھر کا سربراہ ہوں، اگر میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق حکم کروں تو ماننا ورنہ نہ ماننا؟ ہاں، اگر کوئی فیکٹری کا کسی جو ہے وہ ادارے کا کوئی سربراہ ہے، کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ان کی ہمت جرأت